دھماکے میں زخمی افراد ہسپتال منتقل، جبکہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مستونگ بازار میں یہ دھماکہ ہوا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، اپنے رپورٹر عارف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف خان، بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی ہاں، بالکل، جو مستونگ میں دھماکہ ہوا تھا اس میں جو کیجولٹیز کی تعداد ہے وہ تقریباً 47 تک پہنچ چکی ہے۔ ڈی سی مستونگ نے اس چیز کی کنفرمیشن کی ہے کہ 47 افراد اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 66 افراد اس میں زخمی ہوئے۔ دھماکے کے فوراً بعد جو مستونگ کے اسپتال ہے یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ جو شدید زخمی تھے انہیں یہاں سے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میں موجود ہوں مستونگ کے غوث بخش میموریل ہسپتال میں۔ یہاں پر زخمیوں کی بڑی تعداد یہاں پر لائی گئی تھی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق تقریباً 35 زخمی یہاں پر لائے گئے تھے، جبکہ 16 جو ہے ڈیڈ باڈیز یہاں پر لائی گئی تھی۔ جو یہاں سے جو زیادہ شدید زخمی تھے انہیں یہاں سے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ اس وقت بھی یہاں پہ جو معمولی جو زخمی ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور انہیں یہاں پہ طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ لواحقین کے موجود ہیں، جو زخمیوں کے ساتھ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی بھی یہاں پہ تعداد موجود ہے، جبکہ جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ جی، ابرار احمد آگاہ کر رہے تھے۔ اب زمین بوس ہو گئی ہے مسجد، اور مسجد کے اندر 30 سے 40 نمازی موجود تھے۔ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ ہوا۔ تھانہ دوابہ میں مسجد میں دھماکہ ہوا، 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے تھانے کے اندر مسجد زمین بوس ہو گئی۔ مسجد کے اندر 30 سے 40 نمازی موجود تھے۔ پولیس کے مطابق نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہنگو تھانہ دوابہ میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ ڈی سی ہنگو نے میڈیا سے گفتگو کی، کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ مسجد میں نماز کے دوران دو سوسائڈ بلاسٹ ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک بلاسٹ چونکہ گیٹ پہ ہوا تو اس کی وجہ سے نمازی باہر چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے کیجوالٹیز کم ہو گئے۔ ابھی ہماری 3 شہادتیں ہیں اور 12 زخمی ہیں۔ ہمارے ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ ریسکیو کا عملہ اور ایمبولینسز ٹائم پہ پہنچ گئے تھے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کے سارے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور زخمیوں کو بروقت بھی امداد دی جا رہی ہے۔ ہنگو میں پولیس کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور ہنگو کی مسجد پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے۔ آئی جی کے پی کے مطابق پولیس اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مسجد سے باہر ہلاک ہوا۔ فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی مسجد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر بروقت حملہ آوروں کو نہ روکا جاتا تو جانی نقصان کا اندیشہ زیادہ تھا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے۔ آگاہ کیجیے گا آئی جی کے پی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا۔ جی بالکل، آئی جی کے پی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مسجد کی حفاظت کے لیے 2 پولیس اہلکار باہر تعینات تھے جمعہ کی حفاظت کے لیے۔ اس دوران جیسے ہی گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور گیٹ پر پہنچے، انہوں نے پولیس اہلکار پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک خودکش حملہ آور گاڑی کے ساتھ ہی بلاسٹ ہو گیا اور وہیں پر ہی ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس دوران بھگدڑ بھی مچ گئی۔ نمازی بھی فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو گئے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد میں تقریباً 150 سے 200 کے قریب نمازی تھے۔ جب فائرنگ کی آواز ہوئی تو بیشتر نمازی محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران ایک خودکش حملہ آور مسجد کے اندر داخل ہوا، جس کے ایک دھماکے کے نتیجے میں مسجد منہدم ہو گئی۔ پولیس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے بیشتر تعداد میں جو نمازی تھے وہ مسجد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس وجہ سے بھاری نقصان سے بچ جانا ممکن ہو پایا ہے۔ آئی جی کے پی کے مطابق تمام جو پولیس اہلکاروں کو ہدایت جاری کی گئی تھی، سیکورٹی انتہائی ہائی الرٹ تھی اور اسی وجہ سے بھاری نقصان سے بچا جانا ممکن ہو سکا ہے۔ ساتھ ساتھ آئی جی کے پی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو خودکش حملہ آور ہیں ان کی شناخت کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے آئی جی کے پی اور چیف سیکرٹری کے پی کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور دونوں کو ہنگو کی جانب روانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جی، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کی ہنگو اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ نگران وزیر داخلہ کا حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان میں 3 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارے سیکورٹی فورسز جوب میں جو ٹی ٹی پی کے عناصر تھے وہ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اس اٹیمپٹ کو ایف سی بلوچستان نے بڑی جواں مردی کے ساتھ روکا ہے اور 2 کے ہمارا نقصان، اس میں 4 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن 3 دہشت گرد بھی اس واقعے میں جانوں مسل ہوئے۔ لیکن بنیادی طور پہ 2 ایسے واقعات ہیں جو آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن اور مسجدوں کے اندر، ایک ہنگو میں اور ایک مستونگ میں، انتہائی قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی تعلیمات، وہ مسجدوں کے اندر اور اسلام کے نام پر یہ خوارجی جو ہیں وہ آ کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے معصوم نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا جشن منا رہے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔
ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी, रियासत इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हर हद तक जाएगी, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, इनके फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहाँ से इनको भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे और एक एक को चुन चुन के इस मुकद्दस खून का जो है वो बदला लिया जाएगा इंशाअल्लाह।